اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 61 پہ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور جب آتے ہیں تمہارے پاس سو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یعنی کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ آئے بھی تھے کفر لے کے اور گئے بھی کفر لیے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ان کو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور ایمان والا خود کو شو کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح یہاں مسلمان خود کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم ہیں تو مسلمان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اے نبی، وہ تیرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی مسلمان بن رہے ہیں، لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہیں، وہ کفر لے کر آتے ہیں اور کفر لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کلیئر بتایا ہے کہ اس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مانیں گے اور دل سے مانیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سرخرو بھی ہیں، آپ ایمان والے بھی ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کافر ہیں اور منافق ہیں۔ اگر اس طرح صرف زبانی کلامی کی بات ہوتی تو ایک بندے نے تو آیا ہے نا، مسلمان، کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وہ ایمان کی تو بات کر رہے ہیں نا، چاہے زبانی کلامی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر کیا بتا رہے ہیں کہ حالانکہ وہ آئے بھی ہیں کفر لے کے، جب آئے تو کافر ہی ہیں، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں گھسا ہے، اور وہ گئے بھی ہیں تو کفر لے کر گئے ہیں۔ یعنی یہ آپ کو زبانی کلامی اس نے بتایا ہے، واپس بھی اسی طرح کفر کے ساتھ گیا ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے وہ کچھ جو چھپائے ہوئے ہیں وہ دلوں کے اندر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے خوب پتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کیا تھا، انہوں نے دل کے اندر اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا جو آپ کو نہیں بتایا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں پتا نہیں چلا کہ وہ جو آیا ہے جس نے زبانی کلامی تو بات کی کہ ہم ایمان لے آئیں، لیکن اللہ ان کو بتا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی، یہ کفر لے کر آیا تھا اور کفر لے کر چلا گیا، اس کے اندر دل کے اندر ایمان تھا ہی نہیں۔ تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دلوں کے پتہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے رسول کو وحی کرتا ہے تب اس کو پتہ چلتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور دیکھتے ہو تم ان میں سے اکثر کو دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ اور ظلم زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی پھر اس کافر کی بتائی ہے جو خود کو ایمان والا اور مسلمان شو کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ حقیقتاً ایمان والا نہیں ہوتا۔ اس کی نشانی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر کیا کرتے ہیں، اس دوڑ دھوپ میں لگا ہوتا ہے، یعنی اس کام میں لگا ہوتا ہے کہ کہیں سے کچھ مل جائے، گناہ کا کام ہوتا ہے، ظلم کرنا، کسی کا حق کھانا اور حرام کھانے میں لگا ہوتا ہے۔ یعنی وہ سیدھے کام اس نے کرنے ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، گناہ کے کام کرتا رہے گا، چوریاں کرے گا، باقی کام کرے گا اور حرام کھاتا رہے گا، جہیں سے کہیں سے بھی کچھ مل گیا وہ کھا لیا اس نے اپنا مال سمجھ کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی بتائی ہے کہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں پھر یہ ہوتے ہیں ان میں سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مانا، بس ان کی دوڑ دھوپ، اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ گناہ کے کام کرنا، ظلم و زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانوں میں۔ یقیناً بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کام یہ کر رہے ہیں نا، وہ کام بہت برے ہیں، اور انہی کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ یہ کفر لے کر آئے تھے اور کفر لے کر چلے گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے؟ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں. یعنی پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کے علماء اور درویش لوگ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ والے سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو بھئی کسی چیز کی ضرورت تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء اور درویش ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی برے ہیں وہ یہ کام جو یہ کر رہے ہیں، یعنی یہ جو منع نہیں کر رہے ہیں یہ کام درویش اور علماء کا بہت برا ہے. اور کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. بند گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس کی بدولت، بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. یعنی لوگ جو یہودی تھے اس ٹائم بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں دے رہا. جس طرح آج کل کوئی کسی کو کوئی فقیر کوئی مانگ لے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں کھلا رہا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بدھے ہوئے یہودی کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے اور خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے، اور ضرور اضافہ ہوگا ان میں سے بہت سو میں اس کلام سے جو نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے سرکشی میں اور کفر میں، اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی روز قیامت تک کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب آپ پر ہم نے یہ نبی اتاری ہے، اس کتاب کی وجہ سے بہت سے جو لوگ ہیں ان میں سرکشی اور کفر میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی بہت سے لوگ جب یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن رہے ہوتے ہیں تو سرکشی پہ اتر آتے ہیں. آج کل بھی دیکھو کہ ہندو لوگ وغیرہ یا عیسائی وغیرہ جہاد کی آیتوں کو لے کے کیسے جو نا وہ بھڑک رہے ہوتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی احکامات ان پر ایسے ہے کہ جیسے ہتھوڑا، اپنا جو کام ہے ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ خود چاہے جو جس طرح مرضی کرتے رہیں. تو ان کے کفر اور سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی روز قیامت تک ڈال دی ہے. یعنی پھر ان کے درمیان جو نا عداوت اور دشمنی رہتی ہے. اگر کوئی فرقے میں پڑ جاتے ہیں تو وہ فرقے میں، ابھی دیکھیں اگر مسلمانوں کے اندر بھی اگر کوئی فرقے میں آ جاتا ہے تو وہ کس طرح ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے، کس طرح وہ جو ہے ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے پہ آ جاتے ہیں. اسی طرح ان کے اندر بھی کافی اس طرح کے یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر یا ہندوؤں کے اندر بھی دیکھو کہ وہ کس طرح فرقے بنے ہوتے ہیں. جب فرقے بنے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو بھی یہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. جب کبھی بھڑکاتے ہیں یہ آگ جنگ کے لیے تو بجھا دیتا ہے اسے اللہ. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر بشرطیق وہ صحیح ایمان والا ہو. اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی خاطر، یعنی ان کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ زمین میں فساد ہی مچاتے رہنا ہے. اسی طرح دیکھیں کہ آپ کل انڈیا کے اندر کس طرح مسلمان اور ہندوؤں کا جو وہ لگا ہوتا ہے، جھگڑا لگا ہوتا ہے. یہ پھر فساد ہی مچا رہے ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہوتا ہے؟ سیاستدان اٹھا رہا ہوتا ہے. یہاں بھی اسی طرح فرقوں کے اندر پھنسا کے لوگوں کو جو نا ایک دوسرے کے خلاف بیانات دلا کے حکومتیں اپنا وہ کام نکال رہی ہوتی ہیں. اور اللہ نہیں پسند کرتا ہے فساد کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے کو پسند نہیں کرتا. یعنی آپ جس جگہ رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے امن اور شانتی سے رہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر کہیں یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے
تو دور کر دیتے ہم ان سے ان کے گناہ اور داخل کرتے ہم ان کو نعمت بھری جنتوں میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی پرہیزگاری کرتے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہوا اس سے رک جاتے. اس کو پرہیزگاری بولتے ہیں کہ جس کام کے لیے کسی کو منع کیا جائے تو وہ کام وہ نہ کرے. جس طرح ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں تو بندہ رک جاتا ہے. کبھی ڈاکٹر نے منع کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ پرہیز بتایا اس نے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بتایا ہے کہ تقوی اختیار کرنا، پرہیز کرنا. وہ کام جو میں نے بتایا کہ یہ نہیں کرنے وہ مت کرو. تو ایمان لے آتے، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مانتے، جس کا کام کو بتایا ہے کہ کرنا ہے وہ کریں تو وہ ایمان ہے، اور جس کاموں سے منع کیا ہوا ہے وہ نہ کرے وہ پرہیز ہے. ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، پرہیز کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم ان کے گناہ دور کر دیتے. ان سے اللہ تعالیٰ کیا فرق کرتے؟ جو ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. گناہ کا مطلب ہے کہ وہ گناہ جو جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، ہو گیا ہے اسے، اپنے نفس کی وجہ سے ہو گیا، بندوں کے کہنے کی وجہ سے ہو گیا. انسان ہے جب غلام ہے، نوکر ہے، نوکر ہر کام سیدھا تو کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ مالک کے احکام کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے اس نے، یا کہیں پھر بھٹک گیا، پھر اس سے گناہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر ایسے گناہ میں کیا کرتا، ان سے دور کر دیتا، ختم کر دیتا. اور پھر گناہ کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ہم جنت میں داخل کر دیتے. اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات اور انجیل کو، یعنی انجیل اور تورات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دیے تھے، اگر ان احکاموں کو انہوں نے قائم کیا ہوتا، اپنی زندگی میں لایا ہوتا، اس کے مطابق زندگی کو بسر کیا ہوتا، اور ان تعلیمات کو جو نازل کی گئی ہیں ان کی طرف، اور ان تعلیمات یعنی ان احکامات کی طرف جو ان پر نازل کی گئی تھی کہ اس طرح کرنا ہے، ان کی رب کی طرف سے، تو رزق ملتا ان کو ان کے اوپر سے بھی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی. یعنی اسی طرح وہ بندہ کام کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی فراوانی کرتا ہے. ان کو ایسے طرف سے رزق ملتا ہے جس کو اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ان میں سے ایک گروہ راست روح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے ایسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہیں، ایک گروہ ہے جو صحیح راستے پر ہے. وہ بھی اسی طرح کا ہے جس طرح مسلمان، ہر نبی کے جو لوگ ہوتے ہیں ماننے والے، وہ سارے غلط راہ پہ بھٹکے نہیں ہوتے. کچھ لوگ جنہوں نے کتابوں کو پکڑا ہوتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے ایک گروہ سیدھے راستے پر ہے، اور بہت سے ان میں سے ایسے ہیں کہ بہت برا ہے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں. یعنی ان میں سے ایک گروہ چھوٹا سا قلیل گروہ ہے جو سیدھے راہ پر ہے، لیکن بہت سے ان میں سے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. یہاں بھی مسلمانوں میں یہ حالت ہے. آپ کو بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو کتابوں کے اوپر ملیں گے، باقی لوگ تو راہوں سے ہٹے ہوئے ہیں. ایسے لوگ بہت ہیں جو بہت برا عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکاموں سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو ناظرین، ہم نے یہ ویڈیو جو ابھی کنکلوڈ کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 66 پر ہے. تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.